بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے مسئلے حل کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو ذات کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور وہ مانگنے والوں کو نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس ہم مانگتے نہیں، یا ہمیں مانگنا آتا نہیں، یا ہم ایسے مانگتے ہیں کہ اس مانگنے پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ادا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگے جن اعمال کے ذریعے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مانگا ہے۔ اور جب صحابہ مانگا کرتے تھے، فرشتے مدد کے لیے آ جاتے تھے، اتر آتے تھے، اور ہم نے بھی اللہ رب العزت سے انہی اعمال کے ذریعے مانگنا ہے۔ وہ اعمال 3 احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر وظیفہ سے پہلے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ یہ دوسرا کام ہے، یعنی ذکر اللہ رب العزت کے کسی بھی اسم گرامی یا آیت کا یا قرآن پاک کی صورتوں کا، تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ یہ تیسرا عمل ہو گیا۔ اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو چاہو مانگ لو۔ اب یہ چوتھا عمل ہے، اور کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ ان تینوں احادیث مبارکہ سے یہ 5 اعمال لیے گئے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے یا سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، روزانہ جتنا ہو سکے صدقہ دیں، اور قرآن پاک کی تلاوت روزانہ لازمی کریں، اور اس ذکر کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ مزید کوئی شرائط نہیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر یہ ذکر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ نفل پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر نفل پڑھنے کا وقت نہیں یا محسوس ایام میں ہے تو ویسے ہی ذکر کو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر مکمل ہونے کے بعد درود شریف ہوگا، اور درود شریف کے بعد آپ نے خود دعا کر لینی ہے۔ ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر